السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 691، سورۃ الکہف، آیت 85 تا 88، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا۔ تو وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو اسے پایا کہ وہ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تو یہ ہے کہ تو سزا دے، اور یا یہ کہ تو ان کے بارے میں کوئی نیک سلوک اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو شخص ظلم کرے گا سو ہم اسے جلدی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، بہت برا عذاب۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور عن قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے۔ فَأَتْبَعَ، پھر وہ پیچھے لگا، سببا، ایک راہ کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب بالغا، وہ پہنچا، مغرب الشمس، سورج کی جائے غروب پر، وجدہا، تو اس نے پایا اسے، تغرب، وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ، سیاہ کیچڑ والے ایک چشمے میں، ووجدا، اور اس نے پائی، عندہا، اس کے نزدیک، قومن، ایک قوم، قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما، یا تو، ان، یہ کہ، تو عذبا، تو سزا دے، و اما، اور یا پھر، ان، یہ کہ، تتخذا، تو اختیار کرے، فیہم، ان کے متعلق، حسنا، اچھائی۔ قالا، اس نے کہا، یعنی ذوالقرنین نے کہا، اما، رہا، من، وہ شخص جس نے، ظالم، ظلم کیا، فسوف، تو ان قریب، نعذبہ، ہم سزا دیں گے اسے، ثم، پھر، یردو، وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، چنانچہ وہ عذاب دے گا اسے، عذاباً، عذاب، نکرا، سخت۔
پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جناب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات، اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین سامان لے کر چل پڑا۔ یہ سامان کیا تھا؟ یہ سامان افواج، سامان سفر، اسلحہ، بارود، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، شرک کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ظالموں کو قتل کرنا اور توحید باری تعالیٰ کا نفاذ کرنا اور اپنے اقتدار کو اور حکومت کو مضبوط کرنا۔ تو اس کے لیے حضرت ذوالقرنین سامان لے کر چل پڑے۔ اب سامان جو جہاد میں ضروری ہوتا ہے اور جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ قوت ہے، طاقت ہے، تیر و تفنگ ہے، فوج ہے، اسلحہ ہے۔ تو جناب حضرت ذوالقرنین سامان سفر لے کر مغرب کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں جو بھی کافر آتا گیا، کافروں کو، بے ایمانوں کو مارتے گئے اور لا الہ الا اللہ کا نفاذ کرتے گئے۔ تو لا الہ الا اللہ کا غلبہ بھی ہوتا رہا اور جناب ذوالقرنین کی ریاست، حکومت اور اقتدار بھی مضبوط بھی ہوتا چلا گیا اور وسیع بھی ہوتا چلا گیا۔ اور یہاں یاد رکھیے، اسلامی تعلیمات میں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافروں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت، انکار پر جزیہ اور جزیے کے انکار پر پھر ان کی توندیں اتار دینا، ان کے گوڈے گٹے، ان کے جوڑ توڑ ڈالنا اور ایسے کافروں کو قتل کرتے جانا۔ تو جناب حضرت ذوالقرنین جہاں تک سفر ممکن تھا وہ چلتے گئے اور چلتے گئے، یہاں تک کہ وہ زمین کے ایسے مقام پر جا کر پہنچے کہ اب اس سے آگے مزید آگے بڑھنا وہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ نہ آگے زمین تھی اور نہ آگے سمندر اور دریا تھا، بلکہ وہاں تک پہنچ گئے کہ جہاں سامنے دور دور تک دلدلی علاقہ تھا، دلدلی علاقہ۔ نہ دلدل میں گھوڑا اور اونٹ چل سکتا ہے اور نہ دلدل کے اندر کشتی اور جہاز چل سکتے ہیں۔ تو ایسے مقام پر جا پہنچے کہ آگے مزید سفر کرنا اب ممکن نہیں تھا۔ اور یہ کہ جناب حضرت ذوالقرنین نے سورج کو جو ہے اس دلدلی علاقے میں دلدلوں کے اندر ہی غروب کرتے ہوئے پایا۔ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا اللہ کے دین کا اور لا الہ الا اللہ کا پوری دنیا پر غلبہ کرنا ہے، یعنی ہمیں لا الہ الا اللہ کے ورلڈ آرڈر کو پوری دنیا پر نافذ کرنا ہے۔ جہاں تک مجاہد کا گھوڑا جا سکتا ہے، جہاں تک جہاز اور جنگی ساز و سامان لے کر یا چلنے والا اپنی تیر و تلوار اور تیر و تفنگ کے ساتھ جا سکتا ہے، اللہ کے دین کے لیے ایک طرف منہ رکھنا ہے، ایک طرف اپنا چہرہ کرنا ہے اور اپنی فوجوں کو لے کر اور قرآن کے حکم کے مطابق وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے تیر و تفنگ لے کر جو میسر ہے جہاد کی تیاری کر کے نکل کھڑے ہونا ہے اور لا الہ الا اللہ کی خاطر لوگوں کی گردنیں کاٹتے چلے جانا ہے جہاں جب آگے پہنچنا ناممکن ہو جائے۔ اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کیا، اور یہی آپ کے بعد آپ کے عظیم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور امت نے یہ کام جاری اور ساری رکھا۔ نہ انہوں نے دشت و صحرا کو چھوڑا،
ہاں جی، نہ انہوں نے پہاڑوں اور ریگستانوں کو چھوڑا، نہ سمندروں اور دریاؤں کو چھوڑا، یہاں تک کہ جب خشکیوں پر لا الہ الا اللہ کا صحابہ پرچم لہرا چکے تو جناب امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ان گنت بے شمار رحمتیں کرے، اللہ تعالیٰ معاویہ کے والدین کی قبروں پر ان گنت اور بے شمار رحمتیں کرے، بلکہ بنو امیہ کے تمام مومنین و مسلمین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ ان گنت بے شمار رحمتیں نازل کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ صحراؤں اور میدانوں میں، ہاں جی، دشت و صحرا میں اور پہاڑوں اور ریگستانوں میں تو ہم نے جہاں تک جا سکتے تھے ہم پہنچ گئے، اب آگے معاملہ ہے دریاؤں اور سمندروں کا۔ تو امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑے تیار کیے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی دور خلافت میں باقاعدہ طور پر بحری بیڑوں اور بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے سمندر پار موجود کافروں تک، سمندروں میں موجود جزیروں میں رہنے والے کافروں تک، ہاں جی، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا گیا۔ اور جناب ذوالقرنین کا کردار، سبحان اللہ، وہ امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا۔ وہ معاویہ جس کے باپ کا نام ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، وہ معاویہ جن کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ معاویہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، ہاں جی، وہ معاویہ جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی، وہ معاویہ جو نبی علیہ السلام کے سالے، ہیں جی، کیونکہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وہ مومنوں کی ماں تھیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں۔ وہ معاویہ جسے نبی علیہ السلام نے دعا دی، ہاں جی، سبحان اللہ، وہ معاویہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے کون؟ مامو جان۔ تو جناب ذوالقرنین جہاں تک پہنچ سکتے تھے اپنی فوجیں لے کر، اسلحہ اور بارود لے کر، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی تفسیر بن کر، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ کی تصویر بن کر، ہاں جی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ کی تصویر بن کر چلتے گئے یہاں تک کہ ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں آگے نہ سمندری بحری بیڑے جا سکتے تھے اور نہ گھوڑا اور اونٹ سفر کر سکتا تھا۔ تو جناب ذوالقرنین نے سورج کو ایک دلدلی چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ اب یہاں یاد رکھیے، یہ یہاں نہیں ہے کہ سورج دلدلوں میں یا سمندروں میں یا چشموں میں غروب ہوتا ہے، بلکہ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ سورج چلتا رہتا ہے اور سورج اللہ رب الرحمن کے حکم سے پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے صرف جناب ذوالقرنین کا مشاہدہ بیان کیا، جو کچھ انہوں نے دیکھا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، وہ اللہ ہی خود جانتا ہے۔ پھر سورج باقاعدہ طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے اور پھر وہ طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ سورج کہیں سمندر میں، دریا میں یا صحرا میں یا پہاڑ پیچھے غروب ہوتا ہے، بلکہ یہ حضرت ذوالقرنین کا مشاہدہ ہے۔ اور آج اگر ہم صحرا میں ہوں، جی، سمندر اور دریا کنارے موجود ہوں یا پہاڑوں میں موجود ہوں، تو یوں محسوس ہوگا کہ سمندر میں سورج غروب ہو رہا ہے،
یا ریگستان میں یا پہاڑ کے پیچھے سورج زمین پر لگ رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، سورج چل ہی چل رہا ہے۔ صرف حضرت ذوالقرنین کا یہاں قرآن مجید نے مشاہدہ بیان کیا، ذوالقرنین کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تو چاہے تو ان کافروں، بے ایمانوں، مشرکوں، منکروں کو سزا دے دے، یا ان کے متعلق کوئی بہتر رویہ اختیار کر لے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے یہ اخذ کیا کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام وہ پیغمبر تھے، جبکہ ان کا پیغمبر ہونا معلوم نہیں ہے۔ ہاں وہ مجاہد تھے اور بادشاہ تھے، اللہ کی راہ میں ضرور جہاد کرنے والے تھے، جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ نے کیا، اور ان میں ہمیں حضرت صدیق اکبر کی مثال ملتی ہے، ان میں ہمیں عثمان بن عفان کی مثال ملتی ہے، ان میں ہمیں عمر ابن خطاب کی مثال ملتی ہے، ان میں ہمیں امام علی علیہ السلام کی مثال ملتی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور پھر ان میں ہمیں اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بات بے جا نہ ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ذوالقرنین کا کردار ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں تک گھوڑے پہنچ سکتے تھے، اونٹ پہنچ سکتے تھے، معاویہ نے نہ سمندر، نہ صحرا چھوڑے، نہ پہاڑ چھوڑے، نہ میدان چھوڑے، اور جب آگے دریا اور سمندروں نے رکاوٹ کھڑی کی تو جناب معاویہ نے بحری بیڑے بنا کر اور تیار کر کے سبحان اللہ سمندروں کے بھی پار پہنچ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب ذوالقرنین کا کردار حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا، اس لیے آج صدیوں بیت گئے، معاویہ وہ کام کر گیا کہ شیطان آج بھی معاویہ سے پریشان ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا شیطان کے چیلے ادھر ادھر جو پھر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ انسان نما بھیڑیا، یہی جملہ میرے خیال میں بنے گا، ہاں جی، انسان یا بھیڑیا نما انسان، میں غلطی معافی چاہتا ہوں اگر جملہ اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شیطان اور شیطان کے چیلے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آج بھی بھونکتے ہیں، نظر آنے میں تو انسان ہیں لیکن در حقیقت وہ باگڑ بھلے ہیں، ڈاگ ہیں، جی، وہ دراصل بھیڑیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، صدیوں بیت گئیں امام معاویہ کو دنیا سے گزرے ہوئے، فوت ہوئے، لیکن شیطان کو آج بھی درد ہے، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے شیطان۔ کیوں؟ کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر، دریا، صحرا، میدان، ہیں جی، کوئی مقام نہ چھوڑا جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کے پرچم لہرائے۔ تو جناب حضرت ذوالقرنین، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے کہا اے ذوالقرنین۔ تو یہاں سے بعض کو یہ لگا مفسرین کو کہ حضرت ذوالقرنین پیغمبر تھے، جبکہ ان کا پیغمبر ہونا صراحتاً معلوم نہیں۔ ہاں وہ ضرور ایک بادشاہ تھے، وہ ضرور ایک حکمران تھے اور ایک مجاہد تھے۔ اب ہم نے تو ذوالقرنین بہت دور کے ہے نا، لیکن ہر بندہ معاویہ کو تو جانتا ہے نا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے وقت کے وہ معاویہ تھے۔ کون؟ حضرت ذوالقرنین۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاویہ اپنے وقت کے ذوالقرنین تھے، ہاں جی، ذوالقرنین اپنے وقت کا معاویہ اور معاویہ اپنے وقت کا ذوالقرنین۔ اللہ معاویہ سے راضی ہوا، اللہ ذوالقرنین سے راضی ہوا، اور یہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ تو جناب ذوالقرنین ان کا پیغمبر ہونا معلوم نہیں ہے۔ استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد
حافظہ اللہ لکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی نبی ہو، جیسے حضرت طالوت کے ساتھ بھی پیغمبر موجود تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین کے ساتھ بھی کوئی پیغمبر موجود ہو اور انہی کے ذریعے اللہ نے یہ قلنا یا ذوالقرنین کا پیغام دیا ہو، یا اس طرح کچھ اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب ذوالقرنین سے کہا کہ تیری چاہت ہے، تیری ہی مرضی پر مبنی ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے، کافروں کو یا سزا دے یا ان کے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ رکھ۔ تو یہاں ظالموں سے مراد مشرک ہیں، یا جو بھی دنیا میں ظلم کرتا ہے، حکومت اور ادارے اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو جناب ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، یعنی ظالموں سے مراد اگر کافر مشرک لیں تو کافر مشرک کی سزا ہے گوڈے گٹے توڑ دو، جوڑ جوڑ علیحدہ کر دو، الا یہ کہ وہ جزیے پر تیار ہو جائے یا وہ اسلام قبول کر لے۔ تو فرمایا کہ جو ظالم ہے اسے تو ہم سزا دیں گے، اور دنیا میں تو ہم نے سزا دے دی، پھر آخرت کے اندر اس کے لیے برا عذاب ہوگا، اور جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کر لیے تو اس کے لیے دنیا میں بھی خیر و بھلائی ہے اور آخرت کے اندر بھی خیر و بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔